الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه البخاری. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نکاح ایک عبادت بھی ہے اور انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے بھی ہے. اس کے بغیر انسانی زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہے. نکاح ایک مقدس، عمدہ اور پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس پر عمل کیا ہے. آدمی جب نکاح کرتا ہے تو کچھ چیزوں کو سامنے رکھتا ہے. میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تنکح المرأة لأربع: کسی عورت سے نکاح چار باتوں میں سے کسی ایک بات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. نمبر 1، لمالها: کبھی عورت کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے. آدمی یہ خیال کرتا ہے فلاں خاندان والے اور وہاں کی لڑکی مالدار ہے، جب اس کے باپ کا انتقال ہوگا تو میراث کی شکل میں بہت سا مال حاصل ہوگا. ولی جمالها: کبھی انسان حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ظاہری پیکنگ کو دیکھتا ہے چاہے مال گھٹیا ہو. نمبر 3، وَلِحَسَبِهَا: کبھی عورت کے حسب، نسب اور خاندان کو دیکھتا ہے کہ ان کا خاندان بہت اونچا، عالی. اور چوتھی چیز دینداری ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مال کی بنا پر نکاح کرتا ہے اس میں یہودیت کے آثار ہیں، کیونکہ یہودیوں کا طور طریقہ یہ ہے کہ وہ نکاح میں مال کو بنیاد اور معیار بناتے ہیں. نصارہ کے یہاں حسن و جمال کو معیار بنایا جاتا ہے، لہذا جو حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے اس میں نصرانیت کے آثار ہیں. اور جاہلیت کے عربوں میں اور آج بھی برادران وطن میں حسب و نسب کو معیار بنایا جاتا ہے. لہذا جو جاہلیت کو اور حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے اس میں جاہلیت کے آثار ہیں. اسلام نے نکاح کا جو معیار دیا وہ تقوی اور دینداری. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے: فاظفر بذات الدین تربت یداک: اپنے لیے دیندار لڑکی کو پسند کرو اور کامیاب ہو جاؤ. جب کوئی آدمی دینداری کو نکاح میں سامنے رکھتا ہے تو اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟
پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ اگر دینداری کو نکاح میں ملحوظ رکھا ہے تو وہ عورت اگر دیندار ہے، تقوی اور طہارت والی ہے، تو شوہر کا بازو بن کر کھڑی رہے گی۔ اگر اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو مصیبت بڑھانے والی نہیں بلکہ سہارا بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر دیندار عورت اور بیوی کون ہو سکتی ہے؟ جب پیغمبر علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا اور پیغمبر علیہ السلام گھبرائے ہوئے مکان تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اس وقت وہ دیندار بیوی آپ کا بازو بن کر کھڑی رہی اور آپ کو تسلی کے بلند کلمات کہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ تو محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، فقراء کی مدد کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ دیندار عورت شوہر کا سہارا بنتی ہے اور مصیبت میں تسلی کہنے والی ہوتی ہے، مصیبت کو گھٹانے والی ہوتی ہے، بڑھاوا دینے والی نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو وہ شوہر کو اچھا مشورہ دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر میں ہیں، مشرکین مکہ نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا اور صلح لکھی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور فرمایا جو جانور لائے وہ ذبح کر دو اور بالوں کو منڈوا لو، حلق کر کے احرام سے نکل جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام ایک جذبے اور امید کو لے کر مدینہ منورہ سے چلے تھے، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دیندار اور پرہیزگار خاتون جو اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے آپ کو کتنا شاندار اور بہترین مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان کو کچھ نہ کہیے، آپ خود اپنے بالوں کو منڈوا لیجیے، اپنے جانور کو ذبح کر لیجیے۔ معلوم ہوا کہ اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو شوہر کو بہترین مشورہ دیا کرتی۔ اور دینداری کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ نسلوں میں دین کے بقا کا اور ایمان کے بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے فاظفر بذات الدین تربت یداک، اپنے لیے دیندار لڑکی کو منتخب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ہیں اور دورے پر نکلے ہیں، رعایا کا حال جاننے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ آپ تھک گئے، ایک مکان کی دیوار سے سہارا لگا کر بیٹھ گئے، تو آپ نے اس مکان سے کچھ آواز سنی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج برعکس ہے، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ بیٹی دیندار تھی، کیا جواب دیا کہ نہیں اماں جان، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المؤمنین یہاں کہاں دیکھنے آئیں گے، تم اٹھو اور پانی ملا دو، لیکن وہ کھڑی نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا اس لڑکی میں دینداری ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔
اپنے خادم جو ساتھ میں تھے، اسلم ان کا نام تھا، ان سے کہا اس مکان کا پتہ یاد رکھو۔ صبح میں تحقیق کروائی کہ یہ کن کا مکان ہے، کون رہتا ہے، یہ لڑکی کون ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ماں بیٹی دو ہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں، اور یہ لڑکی کنواری ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو بلوایا، رات کا قصہ سنایا اور فرمایا بچوں تمہارے باپ میں اب طاقت اور ہمت نہیں کہ نکاح کرے، اگر نکاح کرنے میں قدرت رکھتا تو اس سے نکاح کرنے میں مجھ سے کوئی سبقت نہ کرتا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں تم میں سے جسے ضرورت ہو اس سے نکاح کر لیں۔ ایک صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ابا جان میری بھی بیوی ہے مجھے ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا میری بھی بیوی ہے مجھے ضرورت نہیں۔ ایک بیٹے جن کا نام عاصم تھا انہوں نے کہا ابا جان مجھے ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دینداری کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ عاصم کے یہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، اور پھر یہی لڑکی آگے چل کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ بنی ہے۔ یہ کس بنا پر؟ نکاح میں دینداری کو دیکھا گیا، نہ کہ مال و جمال کو اور حسب و نسب کو۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے جو 7 جلیل القدر فقہا ہیں ان میں حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی کا نام بھی ہے۔ ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی صورت و سیرت، تقوی اور طہارت، خشیت و للہیت، امانت و دیانت، ہر اعتبار سے ایک ممتاز لڑکی اور خاتون تھی۔ وقت کا خلیفہ اور بادشاہ عبد الملک بن مروان اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، مگر سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو خلیفہ کی جانب سے کچھ سختی بھی برداشت کرنی پڑی۔ ابو وداع نامی ایک صاحب جو خاندان قریش سے وابستہ تھے اور سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں تھے، اور سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی علمی مجلس میں کثرت سے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند عرصے کے بعد ان سے نکاح کر دیا، حالانکہ وہ ایک غریب مفلس نادار آدمی تھے۔ ابو وداع خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کثرت سے آیا جایا کرتا تھا۔ کچھ دن میری غیر حاضری رہی۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہاں تھے؟ تو میں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بھلے آدمی ہمیں اطلاع کرتے، ہم بھی تدفین میں شریک ہوتے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے دوسرا نکاح کیا یا نہیں؟ کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، 4 پیسے بھی میرے پاس نہیں، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ سعید ابن المسیب فرمانے لگے اگر ہم انتظام کر دیں تو کہا بڑی اچھی بات ہے۔ اسی مجلس میں سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ حیران تھے اور فرمایا جاؤ میاں گھر جاؤ اور رخصتی کی تیاری کرو۔ ابو وداع حیران بھی ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ گھر آئے اور روزے سے تھے، شام کا وقت ہوا، روزہ افطار کرنے لگے۔
تو مغرب کی نماز کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا سعید۔ خود فرماتے میرے ذہن میں اور خیال میں کبھی یہ نہیں کہ سعید سے سعید ابن المسیب ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی ہیں کہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اس کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ برسوں ایسے انہوں نے گزارے، اذان ہوئی اور وہ مسجد میں نہ ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی سامنے کھڑے ہیں بیٹی کو لے کر، اور کہا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا اور تم رات گزارو اس حال میں کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی حیا اور شرم کی وجہ سے اس کو آگے کر دیا اور دروازہ بند کر کے چل گئی۔ انہوں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اطلاع کی کہ دوستو سعید ابن المسیب نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ان کی والدہ نے دستور کے مطابق انہیں بناؤ سنگار اختیار کر کے ان کے پاس بھیجا۔ ابو وداع کہتے جب وہ میرے پاس آئی تو صورت و سیرت اور اخلاق و کردار ہر اعتبار سے میں نے اسے فائق اور ممتاز پایا۔ تو یہ نکاح کس بنا پر ہوا؟ مال و دولت کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، یا دینداری کو دیکھ کر؟ ایک تاجر کے یہاں مبارک نامی ایک خادم خدمت کیا کرتا تھا۔ اس تاجر نے، اس رئیس نے اس خادم کو باغ کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام سپرد کیا تھا۔ ایک دن وہ رئیس تاجر باغ میں داخل ہوا تو خادم سے کہا مبارک جاؤ اور ہمارے لیے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ وہ گئے اور انار توڑ کر لائے، مالک کی خدمت میں پیش کیا۔ جب اس نے چکھے تو انتہائی ترش اور بے مزہ۔ کہا تم اتنے عرصے سے ہمارے یہاں کام کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں؟ تو کیا جواب دیا کہ آقا آپ نے مجھے باغ کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام دیا ہے، میرے ذمے یہ کام نہیں ہے، یہ چکھنا تو خیانت ہے۔ تو اس مالک نے پہچان لیا اس خادم میں امانت و دیانت ہے، سچائی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، زہد ہے۔ تو کہا یہ خدمت تمہارے مناسب نہیں، تم میرے گھر چلو۔ گھر لے آئے اور گھر پر وہ رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد مالک نے کہا میری ایک لڑکی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیسا لڑکا تلاش کروں؟ مبارک نے کہا کہ یہودی حضرات مال و دولت کو معیار بناتے ہیں، یعنی ان کے یہاں نکاح کی بنیاد مال پر ہوتی ہے۔ عیسائی حضرات حسن و جمال کو نکاح کا معیار بناتے ہیں، اور جاہلیت کے عرب والے حسب و نسب اور خاندانی شرافت کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے دینداری، تقویٰ اور پرہیزگاری کو معیار بنایا ہے۔ لہذا آپ ان میں سے جو مناسب سمجھے عمل کریں۔ اس آقا اور رئیس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، اس نے آ کر اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ بیوی نے کہا واقعی دینداری کو معیار بنانا چاہیے، اور مبارک سے بڑھ کر دیندار، پرہیزگار، تقویٰ اور طہارت میں کامل کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اپنی لڑکی کا نکاح اس خادم سے مبارک سے کر دیا۔ نکاح کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، اور یہ لڑکا آگے چل کر حدیث کا بڑا امام بنا، جس کو آج پوری دنیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ہمیں یہ پیغام اور درس دے رہے ہیں کہ جب بھی نکاح ہو اور رشتہ وجود میں آئے
تو دینداری کو، تقوی اور پرہیزگاری کو معیار بنانا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی مجلس میں جو نکاح ہونے جا رہا ہے، دونوں خاندان والوں نے دینداری کو دیکھ کر معیار بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، خاندان میں اور نسلوں میں دین، ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔